سارا مہدی صاحب، قاضی عادل صاحب، اور ہم سب لوگوں کا شکریہ کہ اپنی مصروفیات سے آپ لوگوں نے جو ہے وقت نکال کر ہمارے لیے یہاں پر آئے سیشن کو۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ قرأت کے لیے دانش ممتاز صاحب کو بلاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ناطق جس کو مقبول کے لیے مجاہد صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام میں مٹانے والے۔ ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے، ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے، کتنے افضل ہے محمد کے گھرانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اب نیشنل اینتھم جو ہے وہ ہم سنائیں گے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ آپ سب لوگ واقف ہیں کہ ایک سیشن اسی ایشو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آلریڈی ہم نے کنڈکٹ کیا تھا، اسی کی ایک دوسری جو ہے کڑی ہے۔ اور سب سے پہلے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا
چودھری شفیق صاحب کو جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پارلیمنٹیرینس کمیشن آن ہیومن رائٹس کے اوپر کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اظہار کریں. تھینک یو سر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am deeply thankful to Qazi Abdul Aziz صاحب لیڈرشپ سے بات کر سکی کہ آج آپ نے یہ سیکنڈ اپارچونیٹی پرووائڈ کی ہے مطلع سے بات کرنے کی اس حوالے سے. اور آج کا یہ ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بات کر دوں کہ میں Parliamentary Commission or Human Rights Informal Parliamentary Caucus are working for the protection of human rights in the Pakistan Parliament in the last 20 years. 2002 سے یہ کام کر رہے ہیں. اور as a result of our advocacy efforts, a lot of laws have been promulgated to deal with different human rights violations and abuses. اور اس میں ابھی جو ہمارا کرنٹ بورڈ ہے پارلیمنٹیرینز اس میں بھی 25 پارلیمنٹیرینز فرام سینیٹ اینڈ نیشنل اسمبلی شامل ہیں. The way we work is to collaborate with the civil society organizations, academia and other human rights جو stakeholders ہیں. اور اس کے بعد legislation اور policy جو gaps میں address کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ٹول اسٹرکچرز کا استعمال کیا جاتا ہے. اور میں پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایڈوائزر رہا ہوں لا منسٹری میں اور نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس میں نے کام کیا ہیومن رائٹس کمشنر. اور ابھی فیڈرل اتھارٹی کے ساتھ رہا ہوں مؤثر کے ساتھ ایڈوائزر آن دیز ایشوز. اور ابھی میں اس ادارے پارلیمنٹیرین کمیشن فار ہیومن رائٹس کو ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر دیکھ رہا ہوں. میں خود بھی لاؤ کا بیک گراؤنڈ ہے کیسا کو پتہ ہے لیکن میں پریکٹس جائے ریسرچ سائٹ پر سائٹ کرنا چلے گا. تو پاکستان میں جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ لائرس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کسی بھی سوسائٹی میں اگر ہیومن رائٹس کے بارے سے آئیڈیل صورتحال تب ہو سکتی ہے جب اس ملک میں رول آف لا ہوگا اور جمہوریت مضبوط ہوگا. جس ملک میں رول آف لا مضبوط ہوگا اور ہیومن رائٹ بھی ٹھیک ہوں گے ان کا ری انفورسمنٹ کا آپس میں ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ری انفورس کرتی ہے رول آف لا کو, رول آف لا کرتی ہے ہیومن رائٹس. اور رول آف لا کے جو سب سے بڑے چیمپئنز ہیں وہ وکلا ہوتے ہیں اسپیشلی بار ایسوسیشن بار کونسلس. تو اس لیے ہمیں ریکویسٹ کی بار کونسل میں قاضی اعظم صاحب شروع سے مہربانی کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سارے انڈیور کے ہماری سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تمیز اس سے بندی کہ تھوڑا سا کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم مقرر سے سیشن کرنا کیوں چاہتے ہیں. بیسیکلی وی آر تھینکفل اگین قاضی صاحب کہ آپ نے ریکگنائز کی دی امپورٹنس آف دس کولیبریشن بٹوین دا لائرس اینڈ دا سول سوسائٹی آرگنائزیشن اینڈ دا ڈیولپمنٹ پارٹنرز. آپ نے ہمیں اپارچونیٹی پرووائڈ کی ہے. تو لاسٹ جو سیشن ہوا تھا دیکھیں پاکستان میں اگر آپ ریپ لاز کے حوالے سے اس وومن کے لاز کی بات کریں جو آج کا ٹاپک ہے تو 3 4 5 سٹیجز پہ ہم لے جاتے ہیں بات کو. پہلے سے پاکستانی پینل کوڈ جو انڈین پینل کوڈ کی لیگیسی ہے بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. 375 پر آپ نے سب سیکشن پڑھا ہوگا. پہلے اس کی بیس کے اوپر تھا ہم ریپ کے سارے کرائمس کو ڈیل کرتا ہے ہماری سوسائٹی ڈیل کرتی تھی. سیکنڈ آیا پھر اس کے بعد سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جب 1979 میں جنا آرڈیننس آیا ہے جن کو محدود آرڈیننس کی بات کریں. وہ سیکنڈ چینج آئی اس اسکیم آف اس اسکیم جو پہلے پینل کوڈ کے ساتھ چل رہی تھی. جنا آرڈیننس میں چیزیں تھوڑی سی ایکسپینڈ ہوئی جرم سخت ہو گیا لیکن اس میں اس لا کی اپلیکیشن میں کچھ ایسے پریکٹیکل پرابلم آ گئے کہ برڈن وکٹم پہ زیادہ آنا شروع ہو گیا. تو اس میں معاشرے نے جب اس کو ایکسرسائز کے لا کو پتہ لگا اسلام میں یہ فلاز ہے تو اس کی بیس کے اوپر پھر 2006 میں آپ کو پتہ ہے وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا. 2006 میں جب وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا تو اس میں اس کو ان ایشوز کو تھوڑا ایڈریس کیا گیا. فرانسک ایویڈنس کے بعد باقی چیزوں پر ڈالے گی. وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا اور وومن پروٹیکشن ایکٹ کی جو 2 زیادہ باتوں سے ڈھونڈیں تھی اس میں یہ تھا کہ اس میں چائلڈ ابیوز کو ڈال دیا اس میں سیف سیکس ریپ کو ڈال دیا. 375 کی جو ڈیفینیشن تھی ریپ کی اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. اور 2006 کے بعد پھر دوبارہ اس کو تو ایکسٹینڈ کیا کہ 2016 میں فردر امینڈمنٹس آئیں کرمنل لا میں جتنے آفینسز ریلیٹڈ ٹو وائلنس اسپیشلی سیکسول وائلنس اس کو امینڈ کیا گیا. 2016 کی چوتھی یہ اسٹیج آئی یا تیسری اسٹیج آئی. اس میں بھی چائلڈ ابیوز کو ہیرسمنٹ کو امپراپر میڈیکل ایگزامینیشن وکٹمس کو
ان ساری چیزوں کو اس میں ایڈریس کیا گیا. اور 2016 کے بعد دیکھا گیا کہ نہیں کہ دیکھیں لا ہمیشہ ایک ڈیڈ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, لا تو ایوالونگ اور لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ایوالو کرتا ہے ایز پر نیڈز آف دی سوسائٹی, ایز پر ریکوائرمنٹ آف دی سوسائٹی. تو لا اسی حساب سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. تو پھر 2021 میں لیٹسٹ امینڈمنٹ آئی جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2022 کے کنٹیکسٹ میں جو لیٹسٹ ہے. یہ 4-5 اسٹیجز تھی جس میں یہ لا کی ایولیوشن ہوئی, اور اس میں پھر اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی اسکیم دی گئی. پچھلے لا میں جو چیز بیسک تھی, انسٹیٹیوشن فریم ورکس نہیں تھے, پروسیسز نہیں تھے, سزائیں بتا دی, آفس بتا دیا. تو اس لا کو کمپریہنسولی ڈیزائن کیا گیا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس کو اسکیم دی گئی. اب دیکھنا یہ کہ اس کے باوجود ایسی خاصی چیزیں کہ 2021 یا 22 کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کیسز ہو گئے اور گیپس ہو گئے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو اصلاح کے بارے میں آگہی کم ہے ابھی تک سارے اسٹیک ہولڈرز میں. اب ایک کیس جب ہوتا ہے جب ایسوسا بھی موجود ہے, ایسا موجود ہے, پروسیکیوٹر بھی یہاں پہ آئے گا, موجود ہو گئے. اس کیس میں صرف ایک وکٹم کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پورا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 10 قسم کے گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. اب یہ پہلی دفعہ یہ لا ایسا ہے کہ جس لا میں سارے اسٹیک ہولڈرز کے رول کو ڈسکس کیا گیا ہے اور اس رول کو کیسے کمپلیمنٹری رول دیا جا سکتا ہے دوسرے پر, اس کو اس میں ایڈریس کیا گیا. تو اس حوالے سے اب یہ ساری ڈبیٹ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھیں پروسیکیوٹر کا اپنا رول ہے, انویسٹیگیٹر کا اپنا رول ہے, میڈیکل لیگل آفیسر کا اپنا رول ہے. ہم نے کچھ اس پروجیکٹ کے ایک پروسیس کے ساتھ میڈیکل لیگل آفیسر سے بات کی 2 ماہ پہلے. ہم نے پنجاب کے پی ڈی ایس سے بات کی, ڈاکٹر سرجن پولیس سرجن موجود تھے کراچی سے آئے تھے. تو وہ ان کے اندر کیپیسٹی کے اور انڈرسٹینڈنگ آف دس لا کے بڑے ایشوز تھے. اور وہ دیکھا کہ جو میڈیکل جو رسپونڈنس ہے, میڈیکل ایویڈنس کی کلیکشن کا پروسیس ہے, وہ سم ٹائم آپ کے کیس کو خاصا ویک کرتا ہے. پولیس سم ٹائم پولیس ٹوٹل میڈیکل ایویڈنس پہ بیس کرتی ہے اپنے کیس کو, اور سم ٹائم وہ پورا کا کیس اٹھا کے پولیس کی سائڈ بینٹتے ہیں. اور بھی پروسیکیوٹر اس میں جگل کرتا رہتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی مختار مئی جیسا کیس بھی اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی فائل میں یہ ساری چیزیں گیپ کرنے کے بعد کوئی لوگوں کو چھوڑنے میں مجبور ہو جاتی ہے. کیونکہ لازمی بات ہے جب فائل میں کچھ نہیں ہوگا تو ججز تو کیس فائل ہسٹری ریکارڈ سب چیزوں میں جائیں گے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تو ہر ایک کے لیے ہے نا, صرف ایکوز کے لیے نہیں, کمپلینٹ کے لیے, ہر ایک کے لیے موجود ہے. اور پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ سے ہمارا لا کے میکسیمم ہے کہ وہ ایکوز کو دیتے ہیں, اور بیانڈ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو پروف کرنا تھا کیس کو. تو یہ جتنے سارے لاس کی جو میں بات کی 5-6 اسٹیجز سے اس میں یہ سکم تھے ان کو اس لا میں ایڈریس کیا گیا. اور پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے. پاکستان از سگنیٹری اینڈ اے پارٹی ٹو سیڈا. 1979 میں سیڈا کنونشن آیا تھا, کنونشن آن ایلیمنیشن آف ڈسکریمنیشن کے اس میں, اور وہ کنونشن پاکستان نے 1996 میں ریٹیفائی کیا. اور سیڈا کے 30 آرٹیکلس ہیں. پاکستان آج تک ان آرٹیکلس کو امپلیمنٹ یہاں پہ نہیں کر سکتا. اور یہ نہیں کہ پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے, قانونی ذمہ داری ہے. ایز اے اسٹیٹ ایز پر انٹرنیشنل لا پاکستان نے انٹرنیشنل فورم میں جا کے ہر 4 سال بعد اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں وائلنس اگینسٹ وومن کو ایڈریس کرنے کے لیے کون سے جوڈیشل لیجسلیٹو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے آتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ اس سے 1996 سے لے کر ابھی تک جتنا ٹائم گزر گیا 28 سال سے پاکستانی معاشرہ اسٹرگل کر رہا ہے اپنے اسٹینڈرڈس کو ریز کرنے کی ایز پر ایکسپیکٹیشنز آف انٹرنیشنل کمیونٹی جو سیڈا کی شکل میں اس کے 30 آرٹیکل میں جو انٹرنیشنل ٹریٹی تھی آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے. دیز آر دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز بیسیکلی, اور یہ اسٹینڈرڈ دنیا سیٹ کرتی ہے اور ہمارے لیے نہیں کہتے, پوری دنیا کے سیٹ کیے جاتے ہیں. اور جنرل اسمبلی میں یہ وہاں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی ایک لا کے اوپر, وہاں پہ اڈاپٹ ہوتا ہے. اور جنرل اسمبلی میں جو جتنے ممبرز ہیں وہ اس کو وہاں پہ ووٹ کرتے ہیں, تب انٹرنیشنل لا پاس ہوتا ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ پھر انٹرنیشنل لیگل سسٹم کا ایسا بنتا ہے. تو وہاں پہ جب کوئی بھی انٹرنیشنل کمیشن وہاں پہ ریٹیفائی کیا جاتا ہے تو وہ جو بھی اسٹیٹ اس کو ریٹیفائی کرتی ہے اس کی بھی اسٹیجز ہوتی ہیں. آپ سائن کرتے ہیں پھر ریٹیفائی کرتے ہیں, اور ریٹیفائی سائن کرنے میں آپ
ان پرنسپل ایگری کرتے ہیں کہ ہم ان پرنسپل ایگری کہ یہ ہونا چاہیے، ریٹیفائی کرنے کے بعد آپ کی لیگل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اور لیگل رسپانسبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سارے قوانین کو، ساری پالیسیوں کو اپ گریڈ کرنا اور اس کو ان لائن میں سیدھا پروویژن آپ اس کو لے کر آنا ہوگا. آئیے سر، وہ اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. پاکستانی معاشرہ ابھی تک اسٹرگل کر رہا ہے اپنے لیگل، اپنے ایڈمنسٹریٹو اور سسٹم کو ان لائن ود انٹرنیشنل پروویژن لانے کی. اور یہ جو قوانین جو بار بار تبدیل ہوتے ہیں، امپروو ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک تو ڈومیسٹک ریزنز ہے کہ ہم جسٹس ڈلیور نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے ایوالو کرنا اس لاء میں. دوسری اس کی انٹرنیشنل آپ کے پاس کمپلشن ہے کہ آپ نے سیڈا کی پروویژن کے مطابق اپنے پورے سسٹم کو اپڈیٹ کرنا ہے جو انٹرنیشنل لا ہے. تو اس وجہ سے اب لیکن وہ تبھی ہم کر سکیں گے کہ اس لا کو صحیح معنوں میں ان ٹرو لیٹر اسپرٹ ہم یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور جو اصل اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے لائک جوڈیشری سے ہیں، لائک پروسیکیوشن ہیں، انویسٹیگیشن ہیں، میڈیکل لیگل اس کے آفیسرز ہیں، ایون فار دیٹ میٹر میں کہوں گا کہ باقی جو جنرلی جو اس کے پریکٹیشنر ہیں سول سوسائٹی کے، وہ سارے اپنا اپنا رول پلے کریں. اب جیسے لا میں کہا گیا کہ آپ نے دی سیل بنانی، وہ ایک کہانی ہے کیسا ماشاء اللہ لاسٹ ٹائم بڑا اچھا سیشن لیا تھا اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا. آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ اس لا کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے بعد کیا گیپس ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو اس سیشن کا مقصد یہ ہے اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اس کو اٹینٹیولی سنیں گے اور اس پہ اپنی رائے دیں گے تاکہ سوسائٹی سے یہ جو ایک میناس ہے ہماری سوسائٹی میں آج کل کے جدید دور میں آپ 2 سال بعد کوئی کیس آ جاتا ہے، کوئی اور ایسا کیس آ جاتا ہے، تو وہ اس جدید معاشرے میں ایسے کوئی نہ کیسز ہمیں سننے پڑے نہ سوسائٹی میں کیسے فیلنگ ہے. تھینک یو مجھے کیسا اگین فار ڈوئنگ دس. اور اس کی جو سجیشن ہوں گی میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، چاہے پالیسی لیول پہ لے کے جانا پڑے، چاہے لیجسلیٹو کے اوپر لے کے جانا پڑے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ سے آئی سی ایڈمنسٹریشن بات کرنی پڑے، تو ہم سارے اس کو انشاءاللہ آگے پش کرتے رہیں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ.